پھر وہ کہتے ہیں ایک اور جگہ سورہ البقرہ کی 135 میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہہ دو ہو جاؤ یہودی اور نصارہ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور انہوں نے کہا یہودی اور روادار، یہودی یا نصارہ مددگار عیسیٰ ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب ہے اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو یہاں پر بھی دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ یہودی نصارہ تھے، سب یہودی نصارہ تھے پیغمبر، آپ بھی یہودی نصارہ ہو جائیں تب ہدایت پائیں گے آپ. آپ یقین کریں کہ ہماری ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کون کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہودی، جیو، کمر کی مور جیو. اور بتائیے ہر چیز جیو نے پہچان کر لی اور مسلمان نہیں ہوا. دیکھیں آپ ورقہ بن نوفل وہ مسلمان نہیں ہوئے مگر جو مطلب جو آپ نے جو کو اتنا سر پہ اپنے اوپر کر رکھا ہے، ہر بات جو بتا رہا ہے آپ کو. اور پھر اسینشن میں موسیٰ السلام کے جو فالوور جوز ہیں، یہ والے پیغمبر کے موسیٰ، قرآن کے موسیٰ السلام نہیں، موسیٰ دیکھیں پیغمبر ایک ہی ہے موسیٰ السلام، لیکن کچھ جروسلم میں جوز نے لکھا ہوا ہے. وہ جوز آپ اصل میں اگر انٹرنیٹ پہ واقف ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جائیے تو باقاعدہ جوز کہہ رہے ہیں تمہارے پروفٹ کو ہم نے بتا، ہمارے جوز نے تو بتایا تھا، انہیں تھوڑی مانتا وہ پروفٹ ہیں. تو آپ کیسے ان کو کیا تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 50 سے 5 نمازیں کروا دی انہوں نے موسیٰ السلام نے، کیونکہ وہ جوش پروفٹ تھے. ہر بات آپ نے ان کی مان رکھی ہے. اسینشن اوپر جانے کا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اپوکریفا وہ جو پیپرز ہیں ان کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسینشن. وہ وہاں گئے، آسمانوں پہ گئے اور سب دیکھ کے آئے. تو وہاں پر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکس اپ بہت سی باتیں کامن ہیں. اب تو دنیا ایسی آ گئی ہے، آپ یقین کریں آپ کو دیکھنا ہے یہودیوں کے بارے میں، آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں یہودیوں کیا عقائد ہیں، آپ کو پتہ چل جائیں گے آپ کے عقائد کیا ہیں. اب تو یہ ہر چیز مکس اپ ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہودی ہدایت بن جائے. اچھا پھر دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی جو روادار ہیں یہودی ہیں اور نصارہ مددگار عیسائی ہیں تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت مذہب کی اتباع نہ کرے. کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی چھوٹو سے بلیف بتا رہا ہے جو یہودی و نصارہ ہیں وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جو یہودی و نصارہ تجھ سے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک تم ان کے مذہب کو فالو کرو. بائبل میں لکھا ہے سرکمسیجن، بتائیے ہم سب سرکمسائز ہیں، کس کا مذہب ہے یہ؟ اچھا سارا حاجرہ کا لکھا ہوا ہے بائبل میں، آپ بلیو کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین کریں کہ میرا لیکچر ہے یہودی اور نصارہ کے بارے میں، آپ وہ دیکھیے آپ کو اتنی باتیں میں بتا سکتا ہوں جو کہ سب بائبل میں لکھی اور ہم سب بلیو کرتے ہیں. اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ یہودیوں کی کتاب لکھا ہوا ہے، کس میں لکھا ہوا ہے؟ لیویٹیکس میں کسی میں بتائیے، وہ سنسار کر دو عورت کو، زانی مرد کو، زانی عورت کو، ان کا مذہب میں لکھا ہے آپ فالو کر رہے ہیں. تو یہ وہ راضی نہیں ہوں گے. وہ انہوں نے پوری دنیا کے، میں بتا رہا ہوں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے گاؤں سے گاؤں، میری نانی اور دادی کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ابراہیم جو تھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو وہاں دمبا آ گیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ان کو دادی نانی کے پاس کیسے کہاں سے پہنچ گئی یہ ساری انفارمیشن؟ یہ انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہیں چلے جائیں آپ، وہی انفارمیشن ہر جگہ، آپ دنیا میں کہیں کسی ملک میں چلے جائیں وہ جو عقائد بائبل میں ہیں. اور یہودی کہتے ہیں ہم کنورٹ نہیں کریں گے، یہودیوں نے کہتے ہیں ہمارا کام نہیں کنورٹ کرنا، ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے. آپ کو
اس قابل آپ ناپاک ویسے قوم ہے، لیکن سارے عقائد ڈالے انہوں نے. تو یہ جو یہ لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ یاد رکھیں یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کرو. یہاں جو عربی میں لفظ ہے لن کے مطلب ہرگز نہیں، they will never. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ گھروں کے گھر در گھر سارے وہ واقعات آپ کے ذہنوں کے اندر ڈال دیے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ان کی بائبل کا لکھا قرآن تو تلاوت کریں خوبصورتی سے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ کے، مگر آیات کی انڈرسٹینڈنگ نہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ جو لکھا ہوا جو بتا رہا ہے تو اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اس پہ کیا بات ہے. دیکھیے حتیٰ تو اللہ کہتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایکسپوز کر رہا ہے ان کے عقائد کو کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وہ میک شور کریں گے آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقے میں، ہر جگہ ان کا یہودی اور عیسائیت کا پرچار ہو ان دا نیم آف ڈسگائز آف اسلام. ڈسگائز اسلام کا نہ بنا رکھا ہے. آپ سمجھ رہے اسلام سیکھ رہا ہے، اسلام تھوڑی ہے وہ. اسلام ہر وہ بات ہے فیصلہ جو اللہ کی آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے اسلام، سلامتی، اگر آپ کو یہ معلوم ہو. اور پھر آگے کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ہو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی اگر یہاں مخاطب پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سنت کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے یہ بات کہ اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع کرے گا جو انہوں نے مذہب پھیلا رکھے ہیں. سورہ ابراہیم. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں نے بتایا کہ ایک سنت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسولوں کی سنت اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں اللہ کا کلام جو ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے کہانی کی، اس نے جو لکھ دیا نا آیت میں وہی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، ابھی بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور رسول جو بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، انہوں نے جو کچھ بھی پیغام دیا آپ قرآن پڑھیں اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، نوح علیہ السلام نے دیا، ابراہیم اور نوح علیہ السلام نے اور فلاں شعیب علیہ السلام. ہر کوئی آ رہا ہے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا، کوئی مان نہیں رہا. بتایا آپ کو یہ بات کوئی مان نہیں رہا. اور پھر وہ عذاب سے پیغمبر عذاب سے ڈراتا ہے کہ دیکھو عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، پکڑ لے گا. یہ سنتا نہیں ہے سوائے چند قلیل. قلیل جو لفظ آیا ہے عربی میں قلیل اللہ کہہ رہا ہے قلیل، سوائے چند قلیل کے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے نہ ماننے والے. اور اس کی وجہ سے عذاب در عذاب آتا رہتا ہے اور آج بھی نظر آتا ہے چاروں طرف. آپ اگر غور کریں پوری دنیا میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ونس اپون اے ٹائم، وہ آج بھی کیونکہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے آیات میں ویسے ہی ہوگا جیسے لکھا ہوا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں سورہ ابراہیم 14 کی 13 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اور کفر کرنے والے انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں کے لیے کہا، تمام رسول جمع جب بھی رسول آتے تھے انہوں نے ان سے کیا کہا، ہم ضرور تم سب کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. جو ان کی لینڈ ہے، جو ان کی سوچ کی ہے، میں نے بتایا ایک پرٹیکولر لینڈ ہوتا ہے حدود اربع جس کو نیشن کہتے ہیں. وہ جو بھی رسول آیا وہ کہتے ہیں ہم ارے جو خطے میں تم آن کے ہمیں پیغام دینے آ گئے ہو، ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یہاں سے، یا ضرور تم سب کو اپنی ملت مذہب پر لوٹائیں گے. تم جو بتانے آ گئے ہو ہمیں اللہ کی بات، اس کو نہیں سننا ہے، تم کو ہم اپنی ملت مذہب کی پر لوٹائیں گے. یہ جمع میں ہے، رسولوں کو کہا جا رہا ہے اور جمع میں لوگ کہہ رہے ہیں ہر رسول کو کہا. تو یہ ہمیشہ یہ سنت چینج نہیں ہو سکتی. ہمیشہ یہ جو ہوں گے یہ زمین پر ان کا یہی مقصد ہے کہ رسولوں کو جو پیغام اللہ نے دیا رسولوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا اس کو ہمیشہ ڈینائی کروایا کہ زمین سے تجھے نکال دیں گے رسولوں کو اور انہیں ہمیشہ اپنے مذہب پہ لوٹا دیں گے.
یہ مطلب یہ ہوتا یہ ہے سنت، یہ چینج نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے وحی کری، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ یعنی رسولوں کی طرف وحی کی، ربوں کے رب نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یہ ہلاک ہوتے رہے مگر انہوں نے مانا نہیں. یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے تمہیں ضرور یہاں سے نکال دیں گے زمین سے، اور اپنی ملت اپنے مذہب پر تمہیں پیرو بنا دیں گے. یہ ونس اپون اے ٹائم نہیں، یہ آج بھی ایسی ہو رہا ہے. اور یہی چیز نظر آ رہی ہے دنیا میں میجورٹی اللہ کے پیروکار نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے قیامت تک. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، سب کہنے کی بات ہے. ہم اس کو جو اللہ نے لکھ دیا کہ مائنورٹی قلیل ہمیشہ کم تھوڑے سے ایمان والے ہوتے ہیں ہر زمانے میں. ہم تو اب میں ہوئے آپ ہم سب کیا ہیں؟ ہم تو ایک آرڈنری لوگ ہیں جو اتباع رسول کی بات کر رہے ہیں. جو رسولوں نے آن کے پیغام دیا آیات میں قرآن میں انہوں نے کہا کہ ہم نکال دیں گے زمین سے تم کو اور تم کو اپنے مذہب پر لوٹائیں گے. تو یہ تو چلا آ رہا ہے جس دن سے دنیا بنی ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. آپ کا کام ہے آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ کدھر کھڑے ہیں، ان لوگوں میں کھڑے ہوئے یا رسولوں کے ساتھ ہیں. دیٹس اٹ. یو کین اونلی آئیڈینٹیفائی یور سیلف کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. اپنے آپ کو ہی دیکھیں. یہ سمجھنا کہ ہم پتہ نہیں کیا اسلام لے آئیں گے اور پتہ نہیں دنیا میں یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف داخل پہچان لیں کہ ہم کدھر ہیں. کتاب نے جو لکھ دیا وہ چینج نہیں ہو رہا ہے. پھر دیکھیے وہ یہودی سورہ بقرہ 2 اور 113 یہودیوں کی سوچ بھی بتا دی اللہ نے. ایک یہ بتایا کہ پڑھتے کہاں سے، انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں یہ لوگ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یہود جو روادار ہیں یہودی ہیں انہوں نے کہا نصارہ مددگار ہرگز شے پر نہیں ہے، اور نصارہ مددگار عیسائیوں نے کہا ہرگز یہودی کسی شے پر نہیں ہے، اور سب کتاب تلاوت کر رہے ہیں. یہ یہودی نصارہ جو ہیں یہ کون سی کتاب تلاوت کر رہے ہیں؟ یہاں لکھا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. بتائیں آپ کون سی کتاب تلاوت کر رہے ہیں؟ جی ہاں یہ کتاب بائبل نہیں، یہی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہودی اور نصارہ. آپ یقین کریں جیروسلم میں عربز ہیں، پیلسٹائن میں عربز ہیں، ان کی بائبل بھی عربی میں ہے مگر وہ کتاب یہی پڑھ رہے ہیں. یہی کتاب یہی جو کتاب ہے اللہ کی، اسی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے صاحب. یہ یہودی بھی یہی پڑھ رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ عیسائی کسی شے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی شے پر نہیں ہے، اور یہ کتاب پڑھ رہے ہیں دونوں. تو یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں تلاوت وہ کہہ رہا اللہ یہودی نصارہ بھی تلاوت کتاب کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور سب تلاوت کرتے ہیں اسی کتاب کی، اور اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہی کی مثل کا قول کہتے ہیں. یعنی کہ جتنے لوگ ہیں آ رہے ہیں یہودی نصارہ جو آج آ رہے ہیں، پہلے آ رہے تھے، ہمیشہ ہر زمانے میں آتے جا رہے ہیں، وہ یہی تلاوت کر رہے ہیں اس کتاب کی اور اپنی کتابوں کی پرچار کر رہے ہیں. سورہ نساء 4 اور اس کی 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ پس تحقیق ہم نے یعنی پیروکار ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے عظیم بادشاہت دی. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو جیلس ہیں، حسد کر رہے ہیں، جیلسی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ نے ان کو فضل سے عطا دے رکھا ہے. وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے؟ وہ کیا آگے بتایا فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز. آل کے معنی فالوورز. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اگر بیٹے فالوورز ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، ملت ابراہیم کو جو فالو کر رہے ہیں ان کو اللہ نے کتاب دی. جی ان کو کتاب دی اور حکمت دی اور اور ہم نے ان کو بادشاہت، عظیم بادشاہت دی، ملک. تو یہ سمجھ لیں کہ آج بھی
جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، یعنی فالوورز آف ابراہیم، کہتے ہیں نا آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم اور اوپر فالوورز آف ابراہیم کے. تو ابراہیم اور ان کے فالوورز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز، تو ان کے کیونکہ اولاد تھی نہیں تو فالوورز آتے ہیں اس میں. اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہے سورہ ممتحنہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں اور وہ جو اس کے ساتھ ہیں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کے تم اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہو بری الذمہ ہیں، ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہو گئی یہاں تک کہ تم اللہ اس کے واحد ہونے پر ایمان لے آؤ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش چاہوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. ہمارے رب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کس مساجد میں کہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں؟ مجھے بتائیے آپ کہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ لکھا ہوا ہے. اور قرآن مجید میں یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو بائی نیم ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اسوہ حسنہ آیا ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں جو کہتے ہیں آئے جو اس میں آئے گی ابھی کوٹ کروں گا میں، وہاں محمد نام نہیں لکھا ہوا، رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایک انڈرسٹوڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بائی نیم ڈھونڈیں گے پورا قرآن مجید میں یہ اسوۃ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ آیا. بھئی مذہب ان کا ماننا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ملت مذہب اللہ بتا رہا ہے تو انہی کو تو اللہ اسوہ حسنہ بنائے گا. تو یہاں لکھا ہے قد کانت لکم، تحقیق تم سب کے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم میں ہے، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی کون ہوئے؟ سارے انبیاء ہیں، سارے انبیاء اور وہ لوگ جو ابراہیم کی ملت کو مذہب کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں آج، وہ ہیں لوگ. اور وہ اگر کوئی آدمی کہے میں ہوں تو آگے جو لکھا وہ ذرا سوچ لے کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب مل کے کہتے ہیں اذ قالوا لقومہم، یہ سب کہتے ہیں اپنی قوم کے لیے انا براء منکم، بے شک ہم سب بری الذمہ تم سب سے، تم لوگ جو جس کی تم بندگی کرو ہم اس سے سب سے بری ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس میں سے جو ہم بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تم جو بندگی کرتے ہو اس کے علاوہ ہم اس سے بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، ہم کفر کرتے ہیں، ہم کافر ہیں، تمہارے کافر ہیں اور تمہارے اور ہمارے درمیان ابتدا ہو گئی ہے دشمنی کی. عداوت والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یعنی تم واحد اللہ پر ایمان لے کے آؤ. یہاں تک کہ تم جب تک کہ واحد اللہ کو مانو گے نہیں تو تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی ہمیشہ کے لیے دشمنی. یہ جو بات میں نے اب تک پڑھی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو اسوہ حسنہ ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں جو تمام انبیاء ہیں. اور اگر آپ اپنے کو سمجھتے ہیں
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور باپ دادا ابراہیم کو مذہب کو مانتے ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا آپ کو اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، بے شک ہم بری الزماں تم سب سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے جس کی تم بندگی کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بات تم مانتے ہو اس سے ہم بری الزماں ہیں، اللہ کے علاوہ۔ اللہ دیکھیے جب اللہ کہتے ہیں آپ اللہ کو، اب لوگ پتہ ہے کہ اللہ لفظ کو کہتے ہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو ماننے کا مقصد یہ اللہ نے جو آیات میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے، جو آیت میں بات لکھی وہ ماننا۔ جب آپ وہ مان رہے ہیں وہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور آدمی کی بات مان رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے شک ہم سب بری ہیں اس سے جس سے تم بندگی کرو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو آپ بات بتا رہے ہیں مجھے اس سے ہم بری الذمہ ہیں، کفرنا، اور ہم اس کے کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ کفرنا مومنوں کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ کفر کرتے ہیں، اور ابتدا ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان، جو تم بتا رہا ہو ہمیں باتیں یہودی نصارہ کی اور اس کی باتیں میں بتا رہا ہوں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی دشمنی کی اور بغض، اور ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک تم اللہ واحد کو مانو، اور اللہ واحد کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی آیت صرف اور صرف اللہ کی آیت کو مانو، وحدہ۔ اچھا اب یہ ساری بات کے بعد دشمنی جو اللہ نے بتائی ہو گئی ہمارے تمہارے درمیان، اس دشمنی کا ایکسیپشن رکھا ہے، وہ ہے الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یعنی سوائے یہ دشمنی نہیں ہے، سوائے اس بات کے جو ابراہیم نے قول کہا اپنے باپ کے لیے کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت چاہوں گا، اور میں نہیں رکھتا طاقت اللہ سے سوائے کسی شے کے، یعنی اس بات کی اپنے باپ کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، جبکہ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا۔ یہ جو بات ہے اس کی ابراہیم کے والد، یعنی اس بات کی آپ دشمنی نہیں کر سکتے، یعنی آپ اپنے باپ سے اگر وہ مشرک ہے آپ اس سے دشمنی نہیں کر سکتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ نے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کے لیے اس میں دشمنی نہیں ہے، باقی دشمنی آ گئی۔ پھر ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور ہم تیرے ہی تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی رسول سارے ہو گئے، اور جناب اب یہ یہاں میں جو آپ کو دو آیتیں بتانا چاہوں، ان کے والد کا جو ذکر آ گیا نا بیچ میں، اس سے دشمنی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ مریم 19 اس کی 47 آیت ہے، قال سلام، یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے فادر کے لیے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس نے کہا تمہارے اوپر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا، بے شک وہ میرے ساتھ شفقت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو میسج دیا تھا، اور وہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، وہ بات یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ بتانے کے لیے کہ آپ کی اس بات سے دشمنی نہیں ہے، ویسے دشمنی ہو گئی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی اللہ کے علاوہ شرک مبتلا تھے، تو ان سے دشمنی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ باپ کا ایک بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ سورہ توبہ 9 کی 114 میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم نہیں تھا کہ اپنے باپ کے لیے بخشش چاہتا سوائے وعدے کے جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، پر جب اس کو وضاحت ہو گئی کہ وہ اللہ کے لیے دشمن ہے تو اس نے اس سے بری کر لیا، بے شک ابراہیم ضرور اوزاری کرنے والا بردبار تھا۔ اچھا اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ وضاحت ہو گئی کہ جو میرے باپ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، جب انہوں نے کہا تھا میں تجھے سنسار کر دوں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں،
تو وہ اپنے والد سے بری ذمہ ہوئے لیکن دعا کرتے رہے. یہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے بری, جو لکھا ہے تبرہ منو کا مطلب یہ لوگ کہتے ہیں وہ بری ہوگا اپنے باپ سے نہیں بلکہ اس دعا ہی نہیں کی انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات کو آپ؟ جبکہ ہم جب صلاح قائم کرتے ہیں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ربی جعلنی کون پڑھتا ہے اس میں شد میں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سٹینڈرڈ دعا شد میں اکثر صلات میں قائم کی جاتی ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ اپنے والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا. اصل میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک اور آیت ہے کہ مشرک جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کنفرم یہ آدمی زندگی میں شرک کرتا رہا اور آپ سے جھگڑتا رہا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آپ صلات بھی نہیں پڑھ سکتے اور آپ دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو یہ بار بار جو اللہ قرآن میں یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اپنے والد کی سے کہہ دیا تھا میں آپ کے لیے بخشش چاہوں گا اللہ سے, تو انہوں نے اس بات کی بیس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہی. لیکن یہ بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سن نہیں لی. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے ہدایت پہ نہیں آئے, اس کے باوجود دشمنی نہیں کر سکتے آپ اپنے والد سے, والدین سے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ شرک پہ ہیں آپ میسیج دیں, سب کچھ کریں, وہ آپ کو چاہے پتھر ماریں چاہے کچھ کریں, تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اب سورہ الاحزاب 33:21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ حسنہ ہے لمن کانا یرجو, جو کوئی اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگی آیت. تو جیسے یہ بات تلاوت کی جاتی ہے تو کہنے لیں اب اسوہ حسنہ کہاں ہے ان کا, کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم سارا اسوہ حسنہ دکھانا ہے قرآن میں, دیکھ رہے ہیں اب تھوڑا بہت نظر آیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت نظر آ رہی نا, تو اب رسول اللہ کا اسوہ حسنہ کہاں ہوگا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تھوڑی کہہ سکتے, یہ تو کہیں گے اس کتاب میں, وہ اس میں ڈھونڈیں آپ. یعنی اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ میرا لیکچر دیکھیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتا ہے, میں نے قرآن میں بتایا ان کا اسوہ حسنہ. بہترین نمونہ جو ہوگا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یا آپ بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جو اسوہ حسنہ قرآن میں دیکھ رہے ہیں تو آپ لے کے آئیے, پھر ڈھونڈ کے لائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ حسنہ تھا. ہم تو یہاں دکھا رہے ہیں آپ کو قرآن مجید میں کیسے دشمنی ہو گئی, کیا کرنا ہے, اب کس طرح کرنا ہے, سب بتا رہا ہوں نا میں آپ.